ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل جو شرعی لحاظ سے اور سماجی اور حالات کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں، وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی دینے والے شخص کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی دینے والے شخص کا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو ہم جو قربانی دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کا خون نالیوں میں بہہ رہا ہے، گوشت ہم آپس میں تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، تو اللہ کو جانور مقصود نہیں ہے، جانور کو کاٹنے والا شخص یہ اللہ کو مقصود ہے کہ تم جو قربانی دے رہے ہو تمہارے اندر کتنا تقوی پرہیزگاری آئی، تمہارے اندر کتنا اللہ کا ڈر آیا، گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو قربانی کے مسئلے میں ہو یا ساری زندگی میں اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے، روکا ہے، ان سب چیزوں سے رک جائے اور وہ کام نہ کرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے حرام سے منع کیا، حرام سے رک جاؤ، کسی کا حق کھانے سے منع کیا، حق مت کھاؤ، اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس سے بچ جاؤ۔ جتنے منکرات، معصیات اور گناہ ہیں ان سے بچنے والا بندہ متقی بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان متقی بن جائے۔ قربانی کے ضروری مسائل جو ذکر کیے جانا مقصود ہے، ان میں سے چند مسائل وہ ہیں جو مستحبات سے تعلق رکھتے ہیں، چند مسائل وہ ہیں جو مکروہات سے تعلق رکھتے ہیں، چند مسائل وہ ہیں جو عدم جواز یعنی جائز نہ ہونا، قربانی کے درست نہ ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند مسائل شرائط سے تعلق رکھتے ہیں کہ قربانی دینے کے لیے جو جانور خریدا جاتا ہے اس کے شرائط کیا ہیں، قربانی کا مستحب وقت کیا ہے، قربانی کا طریقہ کیا ہے، قربانی میں اللہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا پسند نہیں کرتے، وہ باتیں آج بیان کرنا مقصود ہے۔ قربانی کا جو جانور خریدا جائے گا، بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ جانور کے اندر بھی کچھ عیب ایسے ہیں اگر وہ پائے جائیں گے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہی دیکھ کر خریدنا کہ اس جانور میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ قربانی واجب ہے، اور واجب کام اگر بندہ صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نفل کام ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش رہ سکتی ہے، لیکن واجب قربانی کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اب قربانی کے اندر جو قربانی کا جو جانور ہے اس میں کیا عیب ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک ایک کی مثال دیکھیں۔ قربانی کے جانور کے کان ہیں، پیدائشی طور پر اگر کان نہیں ہے یا ہے لیکن تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا قربانی کے جانور کے کان بھی صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اگر کان درمیان سے چر گیا ہے، جیسے بعض مرتبہ بکری کے کان کو بیچ میں سے قینچی سے کاٹ دیتے ہیں، دو کان کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس سے قربانی درست ہو جاتی ہے، منع نہیں ہے۔ بہرحال کان ہونا چاہیے کسی بھی جانور کی قربانی جو ہوتی ہو۔ آنکھ ہے، قربانی کا جانور اندھا ہے یا کانا ہے، یعنی آنکھ کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کی دم ہے، دم اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لنگڑا پن ہے جانور کے اندر، اتنا لنگڑا ہے کہ 4 پیروں میں سے صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، یا رکھتا ہے لیکن اس سے سہارا لے کر چلنے میں اس پاؤں سے مدد نہیں لیتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ کمزوری ہے جانور، بالکل مریل دبلا قسم کا ہے، تو اگر اتنا دبلا اور مریل ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ سینگ ہے قربانی کے جانور کے، تو پیدائشی طور پر سمجھ لیں 3 صورتیں اس کی رہیں گی۔ پیدائشی طور پر اگر اس جانور کی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ درمیان سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ تیسرا ہے جانور کی سینگ تھی پہلے لیکن بعد میں ٹوٹ کر جڑ سے اکھڑ گئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں قربانی کی سینگ کے بارے میں رہیں گی۔ قربانی کے جانور کے دانت ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہوں یا گھس گئے ہوں تو اس صورت میں دیکھیں اگر وہ اتنے گھس گئے کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے، چاہے دانت نہیں ہیں یا دانت گھس گئے ہیں، پھر بھی چارہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ قربانی کے جانور کی زبان ہے، اگر تہائی سے زیادہ اس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں خنثی ہے، مخنث، نہ میل ہے نہ فیمیل ہے۔ جس بکری میں نر اور مادہ ہونے کی یعنی میل اور فیمیل ہونے کی دونوں علامتیں موجود نہیں ہیں یا دونوں علامتیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس جانور میں میل ہونے کی علامتیں غالب ہیں یا فیمیل ہونے کی علامتیں غالب ہیں، کوئی ایک جنس کا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی۔ اگر کوئی ایک جنس، کوئی ایک جنڈر کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ گابھن جانور ہے، حاملہ جانور کی قربانی اگرچہ کہ جائز ہے لیکن اگر اس کی ڈلیوری کا اور بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہے، ہفتے 10 دن میں بچہ ہو سکتا ہے یا مہینے کے اندر بچہ ہو سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جو جانور بانجھ ہے، جسے بچے ہی نہیں ہوتے ہیں فیمیل میں، اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ جانوروں میں بھی پاگل جانور ہوتے ہیں، جیسے دیوانہ کتا ہوتا ہے ویسے دیوانے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا جانور ہے جس کو دیوانہ پن ہے یا اسے فٹس اور مرگی کا دورہ آتا ہے تو اس جانور کی قربانی اس وقت درست ہوگی جبکہ وہ چارہ چرنے کے سلسلے میں دیوانہ پن نہیں کرتا ہے، یعنی کھانے کے سلسلے میں ٹائم سے کھا لیتا ہے، باقی اس کے اندر دیوانہ پن ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ قربانی کے جانور میں تھن ہے، گائے کے تھنوں میں سے اگر 2 تھن نہیں ہیں یا بکری کے تھنوں میں سے 1 تھن نہیں ہے یا خراب ہو چکا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔
قربانی کے جانور میں خصی شدہ جانور ہے جو میل ہوتا ہے لیکن اس کے خصیے ختم کر دیے جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں، اس جانور کی قربانی بھی درست ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانور کی قربانی کو پسند فرماتے تھے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں اور خصی شدہ جانور ہو۔ پبلک اسے عیب سمجھتی ہے تو خصیے نکال دیے جانا یہ انسانوں کے لیے عیب ہے، جانوروں کے لیے عیب نہیں ہے، اس لیے خصی کرانا انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہے، جانور کے لیے حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اس سے جانور موٹا ہوتا ہے، گوشت اس کا لذیذ ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، تو اس سے جانور کی پرسنالٹی اور ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو اس واسطے اس جانور کی قربانی عیب نہیں ہے، چاہے انسان اسے عیب دار سمجھتا ہو۔ پھر بھی جن جانوروں کی قربانی کے بارے میں عیب کا ذکر اوپر آیا ہے، عیب اتنا ہے کہ اس سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو ویسا تو قربانی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر عیب اتنا ہے کہ اس سے قربانی درست ہو جاتی ہے، پھر بھی بے عیب جانور ہی قربانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ سماج میں بعض لوگوں کا مزاج ہے، نہیں اتنا تھوڑا بہت تو چلتا، ایسے صاف جانور تو جنت میں ملتے، دنیا میں کہاں سے ملیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، صاف ستھرا جانور ذبح کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں شریعت کون سے جانوروں کو پسند کرتی ہے؟ پسندیدہ جانور جس کی قربانی کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا، اس کی چند شکلیں ہیں۔ ایک ہے موٹا جانور، کیونکہ اس میں گوشت زیادہ رہتا ہے، اس سے غریبوں کو بھی تقسیم کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 2، خصی شدہ جانور جس کے خصیے ختم کر دیے گئے ہوں، تو اس کی قربانی کا بھی زیادہ ثواب اور پسندیدہ ہے۔ زیادہ گوشت والا جانور اور عمدہ گوشت والا جانور، گوشت ہے جیسے بوڑھا جانور ہے تو اس کے گوشت کا مزہ اتنا نہیں آتا، بلکہ مزہ ہی نہیں رہتا اس طرح کے گوشت میں، تو اس لیے اچھے گوشت والا جانور ذبح کرنا۔ نمبر 5، اچھی قیمت والا جانور لینا۔ قیمت اچھی لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا، جیسے کہ جو جانور سمجھو کہ 30-40 ہزار میں مل سکتا ہے، اسے لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں اور اس کے فوٹوز لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ہار ڈال رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ وہ دولہا نہیں ہے، اسے بیٹی بہن دے کے نہیں لا رہے ہیں اس بکرے کو، اس بیل کو، وہ جانور ہے جو ذبح کرنے کے لیے لا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کے ہار پہنانا، ڈی جے لگانا، مہندی لگانا، فلاں کرنا، یہ سب جانور کو داماد بنانے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو قیمت اس کا لگانے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچ کر لگانا چاہیے۔ نمبر 6، مادہ جانور یعنی میل ہو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 7، سینگوں والا جانور۔ نمبر 8، جانور کا چتکبرا ہونا، کلر کے حساب سے بھی اس طرح کا چتکبرا جانور کا ہونا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ قربانی کے جانور کے خریداری کے سلسلے میں اسلام کی ہدایات کیا ہیں؟ نمبر 1، پاکیزہ اور حلال پیسے سے جانور خریدنے کی کوشش کی جائے، انٹرسٹ کے پیسوں سے، مٹی کے پیسوں سے، جھوٹ دھوکہ دے کر کمائے ہوئے پیسوں سے، چوری اور لوٹ کر کمائے ہوئے پیسوں سے، کسی کمپنی یا ہوٹل یا کسی فیکٹری سے باس کو، اونر کو بتائے بغیر حرام کے کمیشن کے پیسوں سے، ایسے پیسوں سے جانور خریدنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال سے کیا جانے والا کام ہی قبول کرتے ہیں، اس طرح گھٹیا حرکتوں سے کی جانے والی نیکی اللہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، خریدنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس جانور کی عمر پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، چونکہ اگر بڑا جانور ہے بیل بھینس وغیرہ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی، اس لحاظ سے ہمیں 2 سال کا نہیں 2.5 سال کا خریدنا، 3 سال کا خریدنا، تھوڑا بڑی عمر کا ہی خریدو، لگ بھگ 2 سال کا ہے، 19-20 کا فرق ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا، اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن،
صحابہ کو ہدایت تھی جانور خریدنے سے پہلے جانور کے آنکھ دیکھ لو، اس کے کان دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ بھال کر کے جانور خریدو۔ اس میں گوشت کھانے سے زیادہ قربانی ادا ہونا مقصد ہے۔ نمبر 3، حیثیت اور استطاعت اللہ نے دی ہے تو عمدہ موٹا جانور خریدنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا ان افضل الضحایا اعلاھا اغلاھا واسمنھا، قربانی کے جانوروں میں سب سے افضل جانور وہ ہے جو زیادہ مہنگا ہو اور موٹا ہو، تو حیثیت کے حساب سے خریدنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اذا اراد ان یضحی، جب آپ قربانی کرنا چاہتے، اشترا کبشین عدیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، کہ آپ علیہ السلام بڑے کبشینی جو مینڈھے خریدتے تو عظیمینی وہ مینڈھے موٹے ہوتے، اور سمینینی موٹے تازے ہوتے، بڑے ہوتے، اقرنینی سینگ والے ہوتے، املحینی چت کبرے رنگ کے ہوتے، موجوعینی اور خسی شدہ ہوتے۔ اس طرح کے 2 مینڈھے خرید کر آپ علیہ السلام قربانی دیا کرتے تھے۔ اس میں بنیادی بات یہی ہے، موٹا اور مہنگا ہونے کا مقصد فضول خرچی اور اسراف نہیں ہے۔ پیسہ اگر زیادہ خرچ بھی کر رہا ہے تو بھی دکھاوا اور ریاکاری نہیں آنی چاہیے، تو بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ لیکن چونکہ ہم دیکھیں اگر کوئی آدمی 50,000 کا جانور 1 لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں خرید کے لے کے آئے گا، عام طور سے نیت اچھی نہیں ہو پاتی۔ اب ریاکاری، دکھاوا، شہرت آ ہی جاتا ہے۔ اب اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی بندہ ثواب نہیں کما سکا تو اس سے بڑا نالائق اور بے وقوف کون ہے؟ اس سے تو وہ غریب بندہ بہتر ہے جو اپنے حساب سے 8-10 ہزار کی بکری خرید کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکھاوے کے بغیر اپنے گھر میں کاٹ لیا، اور ہم پورے گاؤں میں دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے عام طور سے دکھاوا آ جاتا ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جانور میں اگر کسی اور کو بھی حصے دار بنا رہے ہیں تو پہلے حصے دار بنا لینا، بعد میں پھر مل کے جانور خریدنا، ایسا کرنا بہتر ہے۔ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہم جانور خرید لیے، اس کے بعد کوئی آ رہا تو اس کا حصہ لے رہے، اس کا حصہ لے رہے ہیں، یہ اسلام کے اندر بہتر شکل نہیں ہے۔ جانور کو خریدنے میں نقد بھی خرید سکتے ہیں، ادھار بھی خرید سکتے ہیں۔ اب جانور لے لیے، پیسے بعد میں دے دیں گے بقرعید کے بعد، لیکن پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو بر وقت لوٹانا، ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اس میں بعض مرتبہ دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی قربانی کے لیے بیچارہ پوچھ رہا ہے، اب 3 ہی دن قربانی کے ہیں، پیسہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے، دے دو بعد میں 1 ہفتے کے بعد دے دیتا ہوں بول رہا ہے۔ اس نیت سے اس بیچارے نے حوالے کیا، اب وہ 1 ہفتہ جا کے اگلے سال کی قربانی آ رہی ہے، پھر بھی جانور دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ حیثیت ہے تو ہی قرضہ لے کے خریدو، حیثیت نہیں ہے تو پھر خاموش رہو۔ ہاں، قرضہ لے کر خریدنے کے سلسلے میں بات یہ رہے گی، اگر ہم پر قربانی واجب ہو گئی، ہمارے پاس گولڈ ہے یا سلور ہے یا بینک میں فکسڈ ڈپازٹ ہے یا کہیں ہماری پراپرٹیز ہیں، فی الوقت ہاتھ میں کیش پیسہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ قرضہ لے کر جانور قربانی کرے، اپنی واجب ذمہ داری پوری کرے، اور اس قرضے کو ادا کرنے میں چاہے بعد میں گولڈ بیچنا پڑے، سلور بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، قرضہ ادا کرو، کیونکہ یہ واجب ہے تم پر قربانی۔ ہاں، اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ میں بھی قربانی دینا چاہ رہا ہوں اللہ کے نام پر، پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر دوں گا، اس نیت سے قرضہ لے رہا ہے، تو پھر اپنی استطاعت دیکھے کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر قرضہ لینے کی مشکل اور تکلیف میں پڑنا کیوں ہے جب اللہ نے ہم پر واجب ہی نہیں کیا ہے۔ اگر استطاعت ہے کہ جو ٹائم بولا وہ ٹائم پہ لوٹا سکتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے لوٹا دوں گا، تو پھر لینے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ جس پر واجب نہیں کیا وہ قربانی نہیں دے رہا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کوئی افسوس کرنے کی بات بھی اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی بہت سے تھے جن پر قربانی واجب نہیں تھی اور وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی قربانی کے جانور کو قسطوں میں اگر خریدنا چاہے خرید سکتا ہے،
کہ ایک ٹائم مثلاً 20,000 کا جانور ہے، 5,000 پہلے دے دیا، جانور خرید کر قربانی کر دیا، بعد میں 2,000 1,000 مہینہ دیتے رہیں گے۔ اس طرح سے بھی اگر کوئی جانور خرید کر قربانی کرتا ہو تو اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کو اگر تول کر وزن کر کے خریدنا چاہے تو بھی خرید سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جانوروں کو تول کر بیچنے کا بھی رواج پڑ چکا ہے۔ البتہ جانور بیچنے والوں کو چاہیے کہ دھوکہ نہ دیں، چونکہ ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں کہ کل بیچنا ہے تو آج رات میں اس جانور کو بعض مرتبہ پانی میں شراب بھی ملا کر پلاتے ہیں اور پائپ پانی کا منہ میں رکھ کر خوب اس کے پورے پیٹ کو بھر دیتے ہیں تاکہ 2-4 کلو پانی اندر جائے تو جانور تولنے میں وزنی اور بھاری لگے۔ اس طرح اگر کسی انسان کا منہ کھول کے اس کے منہ میں پائپ گھسا کے اسے پانی پلائیں، چارہ ڈالیں تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایسی تکلیف جانور کو بھی ہوتی ہے، تو صرف 2-4 پیسے کمانے کے واسطے جانور کو تکلیف دے کر خود جانور نہیں بننا چاہیے، انسان رہ کر جانور کو بیچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس طرح خریدنے میں دھوکے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ اگر کسی کو تجربہ ہے بغیر تولے کے بھی خرید سکتا ہے، جانور کا ریٹ صحیح لگا سکتا ہے تو اس کو ویسے ہی خرید لینا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں فضیلت والی باتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، کس دن قربانی کرنا فضیلت رکھتا ہے؟ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت کا ثواب کا ذریعہ ہے، اس کے بعد دوسرے دن، اس کے بعد تیسرے دن، تو حتی الامکان پہلے دن قربانی کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں ہوا تو دوسرے دن، نہیں ہوا تو پھر تیسرے دن۔ قربانی کس وقت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ شہر والوں کو عید کا خطبہ کرنے کے فوری بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ قربانی کر دینا ہے، جیسے نماز پڑھ لیے یہاں پر، اب سیدھے جاؤ اور قربانی کرو، دوسرا کوئی کام نہیں، یہ زیادہ فضیلت کا ثواب کا باعث ہے۔ گاؤں دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں فجر کا وقت شروع ہوتے ہی قربانی کر دینا فضیلت کی بات ہے۔ قربانی کرنے کی جگہ کون سی افضل ہے؟ گھر پہ کرنا چاہیے یا کہیں اور کرنا چاہیے؟ اسلام میں فضیلت یہ ہے کہ جہاں عید گاہ ہے، عید کی نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بازو ہی ایک ایسا میدان ہونا چاہیے جہاں پر سارے نمازی نماز کو آئے ہوئے اپنے اپنے جانور کو وہاں لا کر وہاں قربانی کریں، اس لیے کہ اس موقع پر پورا شہر وہاں جمع ہوتا ہے تو سب لوگوں کے سامنے اسلام کا یہ شعار جو قربانی رکھی گئی ہے اس کا ایک روب پڑتا ہے، اس کا ایک وقار معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے موقع، کہاں اس طرح کی جگہ ملیں گی، کہاں اس طرح کا موقع ملے گا، تو اگر اپنے گھر پہ کر لیتے ہیں، کہیں اور سلیٹر ہاؤس ہے وہاں کر لیتے ہیں تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ قربانی کرنے میں دن میں قربانی کرنا فضیلت رکھتا ہے رات میں قربانی کرنے کے مقابلے میں، اگرچہ کہ رات میں بھی قربانی کرے گا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرنے میں اپنی طرف سے ایک قربانی کرنا فضیلت ہے یا 2 قربانیاں کرنا فضیلت رکھتا ہے؟ حدیث میں محدثین نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی طرف سے 2 قربانیاں دیتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی طرف سے 2 جانور قربان کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے اگر کوئی ایک بکرا کاٹنا ہے اپنی طرف سے 2 کاٹ لے رہا ہے، ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لینا ہے اپنی طرف سے 2 حصے لے رہا ہے تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے، زیادہ ثواب چاہیے تو زیادہ کر لینا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں اگر حصہ لیتا ہے تو پورا جانور کاٹنا زیادہ فضیلت ہے یا ایک حصہ لینا زیادہ فضیلت ہے؟ ظاہر سی بات ہے پورا جانور اپنی طرف سے ذبح کرنا یہ زیادہ فضیلت اور ثواب کی بات ہے جانور میں حصہ لینے کے مقابلے میں۔ اب چونکہ گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، 5 جانور کاٹنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک آدمی ایک جانور کاٹ لے، باقی 4 کے حصے لے لے، اس طرح بھی فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات ہے قربانی کے جانور کو پالنے کے سلسلے میں اسلام کے ہدایات کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی قربانی دینا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور چند دن پہلے ہی خرید کر رکھ لے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے خرید لے اور چند دن اسے پالے، خوب کھلائے، موٹا تازہ کرے، اس پر پیسہ خرچ کرے۔ ایسا کرنا زیادہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
قربانی کے جانور کو عید کے دن بھی نہیں خریدتے، دوسرے دن خریدیں گے، تیسرے دن اور سستے ہو جاتے تب خریدیں گے۔ اب جو جانور لائیں منڈی میں وہ واپس لے جاتے تو کم میں دے کے چلے جاتے، تب جا کے خرید لیں گے۔ یعنی قربانی کے مسئلے میں جتنا سستے میں کام نکل گیا اتنا ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آدمی قربانی کے سلسلے میں جتنا سستے میں کام نکالنا چاہتا ہے وہ اتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنا بڑا بے وقوف ہے، اس واسطے کہ جتنا کم تم پیسہ خرچ کرو گے اتنا ہی کم ثواب ملے گا۔ اگر 5,000 خرچ کرو گے تو 5,000 کا ہی ثواب ملے گا، 10,000 خرچ کرو گے 10,000 کا ثواب ملے گا۔ اور جو خرچ کیا جا رہا ہے فالتو میں نہیں، جانور دیکھ کر ہی خرید رہے ہیں، ایسا نہیں کہ 20,000 کے جانور کو 50,000 دے کے آئیں گے، اتنے بے وقوف تو ہے نہیں کوئی آج کے زمانے میں خریدنے والے۔ تو کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی شریعت میں اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ مثلا 2-4 ہفتے پہلے خرید کے رکھ لیے، اب اس جانور پر سواری کر رہے ہیں، اس کا اون نکال کر بیچ رہے ہیں، اس کا دودھ نکال کر پی رہے ہیں، اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر دودھ نکالیں گے بھی تو وہ کسی غریب کو صدقہ دے دینا۔ نمبر 3، قربانی کا جانور خرید کر پہلے رکھ لیا اور اس کے بعد گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس صورت میں مالدار پر واجب ہے کہ پھر دوسرا جانور خرید کر قربانی دے۔ اگر غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے خرید کر رکھا اور وہ مر گیا جانور یا چوری ہو گیا، اب اس پر دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر پہلے سے ہی واجب نہیں تھی، وہ بیچارہ اپنی طرف سے دینا چاہ رہا تھا، اب وہ ویسے بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے چپل چوری ہو گئے، ہماری سائیکل چوری ہو گئی، ہماری بائک چوری ہو گئی، ہمارے پیسے چوری ہو گئے، یا ہمیں کوئی قرضہ دینا تھا وہ نہیں دیا، پیچھے پڑ کے اصول کرتے کرتے چپل گھس گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی تھک گیا، کمر درد ہو گئی، اب اس کے بعد بولے جان دے چھوڑو اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ اب اس موقع پہ آ کے جو بندہ بول لیتا ہے اس موقع پہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے، اگر تم نہیں بھی بول لیے تو بھی تمہیں وہ چیز ملنے والی ہے نہیں، تھک کے یہی بولے ہو۔ اب اگر نہیں بھی بولو گے تو جو چرایا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ لے سکتے، تو اب یہ صدقہ ہے بول کے دل کو تسلی دے لینے میں ہی عافیت ہے۔ جیسا ہم اس پوزیشن میں آ کے صدقہ ہے بول لیتے ہیں ویسا اس غریب کے لیے بھی یہی بات رہے گی کہ وہ دینا چاہ رہا تھا، اب وہ چوری ہو گیا مر گیا، اس کے حصے کا ثواب اللہ اسے دے دیں گے۔ قربانی کے جانور میں ابھی جیسے بات آئی کہ گابھن اور حاملہ جانور کی قربانی کرنا شریعت میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسا جانور لا بھی لیا اور قربانی کیا تو اندر بچہ مردہ نکلا تو اسے ویسے ہی دفن کر دینا، اگر زندہ نکلا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ جو زندہ نکلا ہے وہ کسی غریب کو صدقہ دے دینا۔ اگر اسے پال کر یہ سوچا کہ اگلے سال قربانی کے لیے کام آئے گا تو اگلے سال وہ قربانی کے لیے کام تو آئے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی، جانور ذبح تو ہو جائے گا لیکن واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو یہ بچہ نکلا ہے اس کی ماں کے ساتھ یہ بھی قربان ہونے کا حق رکھتا ہے، تو اب قربان کرنا اتنے چھوٹے بچے کو اچھا نہیں دکھتا، تو اس واسطے غریب کو صدقہ دے دو، وہ پال لے گا تو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 6، قربانی کے جانور میں کوئی ایسا عیب ہے جس سے قربانی درست نہیں ہو سکتی، تو اس عیب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس جانور کی قربانی کرے گا تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی اور قبول نہیں ہوگی۔ مثلا لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، پھر بھی کر دے رہا، کون کیا کرتے، اللہ قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے گا۔ تو ہم بولتے ہیں، یعنی علماء یہ بولیں گے کہ تم چاہے کتنی بھی امیدوں پہ کر لو پھر بھی وہ جانور کا قربانی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، اس واسطے کہ اللہ قبول کرتے نہیں کرتے وہ شریعت بتانے کے واسطے ہی رکھے ہیں۔ جب شریعت یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگا پھر بھی اللہ سے امید لگانا، ویسا اگر ہے تو پھر قربانی کرے بغیر ہی اللہ سے امید لگا لو کہ اللہ ویسے بھی ثواب دے دے گا، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، لنگڑے کو قربان کر کے کیوں امید لگاتے ہو؟ تو قانون کے خلاف چل کر امیدیں لگانا یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ قربانی کرنے والا جانور خرید کر رکھ لیا لیکن اتفاقاً خریدنے والا شخص خود انتقال ہو گیا، قربانی کے دن آنے سے پہلے انتقال ہو گیا،
تو اب وہ جو جانور اس نے خریدا تھا یہ وارثوں کی وراثت میں شامل ہو جائے گا، جیسا اس کی پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ویسا وہ جانور بھی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ البتہ اگر پورے وارثین بالغ ہیں اور وہ یہ بولیں کہ ہمارے والد کی طرف سے جو انہوں نے قربانی کے لیے خرید کر رکھا تھا ان کے نام پر ہم ایصال ثواب کے لیے کر دیتے ہیں اور سب راضی ہیں، تو پھر وہ ایصال ثواب کے طور پر قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں، جانور کو کاٹنے اور ذبح کرنے کے سلسلے میں اسلام کے ہدایات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں 3 باتیں بہت بنیادی ہیں۔ پہلی بات، جانور کو ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان نہیں ہے، جیسے موجودہ زمانے میں اگر کوئی عیسائی ہے، اگرچہ کہ عیسائیوں کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی یہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ کافروں سے بھی بدتر قوم بن چکے ہیں۔ شرک ان کے اندر آ چکا ہے، آسمانی کتابوں پر یقین ختم ہو چکا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی قربانی سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے کافر اگر جانور کاٹے گا، مشرک اگر جانور ذبح کرے گا، شیعہ اگر جانور ذبح کرے گا، قادیانی جانور ذبح کرے گا، ذکری فرقہ، گوہری فرقہ، آپ کے آصف نگر کے پاس موجود دیندار انجمن کا فرقہ، کوئی بھی اس طرح کا فرقہ جانور ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جانور کھانا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بھولے سے اگر چھوڑ دیا تو وہ جانور حلال ہے، اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس واسطے گٹکا کھاتے، تمباکو کھاتے، بات چیت کرتے، گانے سنتے جانور ذبح کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس جانور کو اگر پاور دے گا، ایسے کاٹنے والوں کے سینگ ٹھوک ٹھوک کے مارے گا کہ میری گردن پہ چاقو چلا رہا تھا اور گٹکا کھا رہا تھا، میں جان دے رہا تھا اور تمہارا منہ بھی صاف نہیں تھا۔ تو اس واسطے اللہ کا نام لیتے ہوئے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جانور ذبح کرنے میں جانور کے گلے میں اللہ نے 4 رگیں رکھی ہیں، ان 4 رگوں کا کٹنا چاہیے، یا کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹیں، صرف 2 رگیں کٹیں اور اس کے بعد خون ان 2 رگوں سے نکلتے نکلتے جانور مر گیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا یا تو مکمل 4 رگیں کاٹیں یا 3 رگیں کم از کم کاٹیں۔ 3 سے کم رگیں کٹنے پر جانور مرتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر اناڑی کو جانور ذبح کرنے کی ہمت اور کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو معلوم ہے کہ جانور میں رگیں کہاں ہوتی ہیں، کتنا کاٹنا چاہیے، وہی شخص کاٹے۔ اب کاٹنے میں ایک ہی بار میں 4 رگیں کٹ جائیں، 3 بار میں 4 رگیں کٹیں، 5 بار میں 4 رگیں کٹیں، بہتر ہے 1-2 بار میں کٹ جائیں۔ اگر 5 بار میں بھی کاٹ لیتے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش یہ ہو کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو کاٹنے میں، تو اس لحاظ سے چاقو تیز رہنا پڑے گا۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے، قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی دینے والے شخص کی نیت اچھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیت ہی نہیں ہے، سب لوگ قربانی دے رہے ہیں اس واسطے میں بھی ایک حصہ ڈال دیا، میں بھی ایک حصے میں پیسے لگا دیا، میں بھی بکرا لا کے کاٹ دیا، قربانی کی نیت سے نہیں لایا، بس ایسے ہی لایا ہوں، تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی غلط نیت سے قربانی کرے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ غلط نیت کیا ہے؟ مثلا ہم بکرا خرید کر لائے یا بڑا جانور خرید کر لائے یا بڑے جانور میں حصہ لیے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ قربانی کے موقع پہ گوشت زیادہ ملنا ہے، تو گوشت کی نیت سے اگر جانور میں حصہ لے رہا ہے تو نہ اس کی قربانی درست ہوگی بلکہ وہ جس جانور میں پارٹنر بنا ہے ان سب کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے قصابوں کی دکان پر جو بیانر لگتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی قربانی کا سسٹم ہے، ایک حصہ 5-5.5 ہزار کا ہے، ان کو شرعی مسائل معلوم ہے کہ کتنے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کاٹنے کے بعد جانور کی کھال کا کیا حکم ہے، ان کو معلوم ہے کہ جانور کے اندر 6-7 اعضاء وہ ہیں جس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سب کا لحاظ رکھتے ہیں۔
اگر کوئی جانور بڑا ہو، زیادہ گوشت والا ہو، تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ 7 حصے کے بجائے 8 حصے کر دیتے ہیں۔ اگر 8 آدمیوں کے نام سے کوئی جانور کٹے گا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جانور بڑا ہے، وہ لگا دیا ہے کہ 10 سے 12 کلو گوشت ملے گا۔ اب بڑا جانور ہے، اس میں 8 حصے بن سکتے، 9 حصے بن سکتے، تو بھی 10-12 کلو ہر ایک کو مل رہے ہیں، تو اس میں کس کا پروفٹ ہے؟ قصاب کا پروفٹ ہے۔ تو اب اس لحاظ سے 7 حصے کے بجائے وہ 9 حصے کر دے رہا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے زیادہ ہوشیار یا زیادہ سستے میں کام نکالنے کی کوشش کرو گے، رہا صحابی ہاتھ سے جائے گا۔ تو نمبر 2، قربانی کے جانور میں جو شرائط پائے جانے چاہیے کہ جس سے قربانی درست ہو، وہ وہی عیب والی بات کو دہرا لیں کہ جانور کی قربانی کے لیے وہی جانور ہونا جس کی قربانی شریعت میں درست ہے۔ تو اس کے لیے اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اور بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، یہ ہیں بس۔ اس کے علاوہ کوئی ہرن کی قربانی کرے یا کوئی ہاتھی کی قربانی کرے، کوئی گھوڑے کی قربانی کرے، مرغی کی کرے، مرغے کی کرے، خرگوش کی کرے، کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بعض لوگ تو وہ ہیں انڈے کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ تو پھر انڈے بیچنے والے زیادہ ثواب رکھتے ہیں، چونکہ روزانہ اٹھاتے ڈالتے کئی انڈے قربان ہو جاتے ہیں، تو ان کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ مرغیاں بیچنے والوں کو زیادہ، جو چکن بیچتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ روزانہ کئی 100 مرغیاں کاٹتے ہیں تو وہ زیادہ ثواب پائیں گے پھر تو، اگر مرغی کی بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے بکرا خریدنے یا حصہ لینے کی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا جانور دے کر تو قربانی نہیں کر سکتا، چلو انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤں، تو مرغی کٹا کر قربانی دینے والوں میں شامل ہو جاؤں، ایسا سوچ کر اگر کاٹے گا تو بھی ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ جس کی قربانی شریعت میں درست نہیں ہے اس کو قربانی کے لیے جائز سمجھ کر کرنا یہ خود شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف جا کر ثواب آدمی کما نہیں سکتا۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ ایک بڑی معتبر کتاب ہے فتاوی کی، اس میں یہ جزیہ صراحت سے لکھا ہوا ہے۔ اور جانور کی عمر پوری ہونا، اونٹ 5 سال کا، بیل بھینس وغیرہ 2 سال مکمل، بکرا وغیرہ 1 سال مکمل، اس سے کم نہیں ہونا، اور ٹائم میں قربانی کرنا 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی کے بس۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرے گا یا 5ویں دن قربانی کرے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر چوتھے 5ویں دن بھی کرے گا تو کیوں چوتھے 5ویں دن بھی کیوں؟ محرم میں بھی کر لے سکتے، پھر ربیع الاول میں بھی کر لے سکتے، پھر پورا سال کر لو۔ پھر اللہ نے عبادتوں کے ٹائم رکھے ہیں، رمضان کے روزے کا ٹائم 1 مہینہ رکھا، چاند دیکھ کے شروع کرو، چاند دیکھ کے ختم کرو۔ اب کوئی بول رہا ہے بھائی روزہ ہی رکھنا ہے نا، چاند دیکھ کے ختم کرنا کیوں، اور چند دن رکھ لیتے ہیں، جیسا وہاں پر روزے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے حج کے 5 دن ہیں، اگر کوئی بندہ سوچا بھائی 5 ہی دن کیوں ہیں، حج ایک عبادت ہے، ایک 15 دن کر لیتا ہوں میں، اب 5 دن کے بعد اور 15 دن حج میں لگا رہا ہے تو وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نماز کا بھی اللہ نے ٹائم رکھا ہے، ظہر کا ٹائم یہ ٹائم پہ شروع ہو کر یہ ٹائم پہ ختم ہوتا ہے۔ بھئی ختم ہونے کا کیا مطلب؟ نماز تو ثواب ہے نا، میں کوئی سے بھی ٹائم پڑھ لیتا ہوں۔ جیسا ان سب عبادتوں میں کامن سینس ہے، ٹائم میں شروع کرنا، ٹائم پہ ختم کرنا، ایسے قربانی کے مسئلے میں بھی اللہ کے نبی نے 3 ہی دن دیے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اس سے ہٹ کر کوئی بندہ اگر چوتھے دن 5ویں دن بھی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ چکن 65 بن سکتا ہے، وہ مٹن بن سکتا ہے، وہ بڑے کا کباب بن سکتا ہے، مغل مستان بن سکتا ہے، لیکن وہ قربانی کے لیے قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 3 ہی دنوں میں قربانی کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں چوتھے دن بھی ہے، حدیث میں 5ویں دن بھی ہے، خود پہلے اپنے مسلک کے علماء کو پڑھ لو، اس کے بعد منہ کھولو، ورنہ شرمندہ ہوگے۔ خود ان کے مسلک کے علماء جو حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ راجح یہی ہے کہ 3 ہی دن میں قربانی ہونی چاہیے، چوتھے دن قربانی درست نہیں ہوگی۔ اچھا، تھوڑا غور کرنے کی بھی بات ہے، جو لوگ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور بھی کافی ہے، اور ہم یہ بولتے ہیں، یعنی جمہور امت یہ بولتی ہے، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، یہ حضرات یہ بولتے ہیں کہ راجح قول کے حساب سے کہ بھئی جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر گھر میں 4 آدمی ہیں تو چاروں پہ قربانی واجب رہے گی، اگر 4 آدمی
بالغ ہیں تو چاروں پہ روزہ فرض ہے، 4 آدمی کے پاس حج کو جانے کے پیسے آ گئے تو چاروں پہ حج فرض ہے، 4 آدمی کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے آ گئے، کیپیسٹی آ گئی تو چاروں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو شریعت میں سب مسئلے اپنے اپنے حیثیت انڈیویجول ہیں۔ اب قربانی کے مسئلے میں بول رہے ہیں کہ نہیں پورے گھر کی طرف سے ایک بھی دے دیے تو جائز ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے، حدیثوں کی روشنی میں جس کو سننا ہو پورا پون گھنٹے کا اس پر عاجز کا ویڈیو موجود ہے، وہاں سے سن لے، یہاں دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا دیتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آپ سوچو اگر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، اب اگر گھر میں 8 آدمی ہیں، 8 آدمی کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، تو پھر بیل میں کتنے آدمی ہونا؟ پھر بکرا 8 آدمی کی طرف سے ہو جاتا ہے تو بیل پھر 21 20 25 آدمی کی طرف سے تو بھی ہونا چاہیے۔ پھر چھوٹا جانور 8 آدمی کی قربانی میں کافی ہو جا سکتا تو بڑا جانور ایک 20 25 آدمی کی طرف سے تو بھی ہو جانا چاہیے۔ تو اب حدیث دکھاؤ بڑے جانور میں 20 آدمی شریک ہو سکتے کیا؟ پھر کامن سینس ہونا چاہیے۔ جب چھوٹے میں 8 آدمی شریک ہو گئے، بھائی مسلمان گھرانہ ہے، مسلمان گھرانوں میں پبلک اور بچے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو پھر پورے خاندان کی طرف سے ایک بیل کاٹ تو کافی ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امام حرم کو بول دو کہ بھئی پوری امت کی طرف سے ایک کاٹ دو، بس کافی ہو جائے گا، یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے سارے۔ پوری امت کی طرف سے آپ ہی کاٹ دیجئے، چونکہ جہاں دیکھو گو رکشک درندے بنے ہوئے گھوم رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ اکیلے وہیں مکہ مکرمہ میں کاٹ دو سب کی طرف سے۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں، شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو پھر بھی سوچیں، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے تو قربانیاں امت کی طرف سے زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی؟ بھئی جمہور امت یہ بولتے ہیں کہ جتنے گھر میں ہیں، جس کے اوپر کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اب جانور زیادہ ہوں گے۔ اور جو یہ بولتا ہے کہ نہیں کم ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک ہی ہے، تو پھر ایک ہی جانور پورے گھر کی طرف سے ہوگا تو اس میں قربانی کم ہوگی۔ تو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے، ان کے پاس تو 4 دن قربانی میں لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی پھر؟ کیونکہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی ہے۔ اب پورے گاؤں میں مثال کے طور پر 100 آدمی ہیں، 100 آدمیوں پر بھی اگر قربانی واجب ہے مان لیں، حالانکہ نہیں رہتی، 100 گھر ہیں، 100 گھروں میں سے 50 گھروں پہ قربانی واجب ہے، تو کتنے جانور ہونا؟ اب 50 جانور ہونا۔ ہمارے حساب سے 50 گھر میں اگر 2 آدمی ایسے ہیں جس پر قربانی واجب ہوتی تو کتنے جانور ہونا؟ 100 جانور ہونا۔ تو 50 جانور کاٹنے کو ٹائم زیادہ ہونا یا 100 جانور کاٹنے کو ٹائم زیادہ ہونا؟ 100 جانور کاٹنے کو ٹائم زیادہ ہونا۔ تو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے، وہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 نہیں ہے 4 دن ہے۔ بھئی آپ کو 4 دن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس تو یہ پورے گھر کی طرف سے 21 جانور کافی ہے، تو 4 دن کا ٹائم کیا واسطے؟ معلوم ہوا شریعت سے ہٹا بندہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ اس واسطے ٹائم پہ قربانی ہونا چاہیے اور اس کے 3 ہی دن ہیں۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لٹا کر اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اس کے بعد پڑھیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بسم اللہ اللہم منک ولک۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کرے، اور ذبح کر دینے کے بعد یہ کہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے جانور کی دعا، یہ پڑھ کر اس طرح کاٹنا، اور کاٹنے میں وہی 3 رگیں کم از کم کٹنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو کاٹنے کے سلسلے میں بھی رحم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رحم کیا ہے؟ کہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جانور کو ذبح بھی کرتے ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ جانور کے سامنے چاقو تیز مت کرو۔ نمبر 2، جانور کو لٹا کر چاقو تیز مت کرو۔ کند چاقو سے جانور کو تیز مت کرو۔ ایک جانور کو ذبح مت کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ جانور کو گھسیٹ کر اٹھا مت لے کے جاؤ، اسے چلا کر لے کے جاؤ۔ جانور کو بھوکا مت رکھو۔ جیسے بہت سے لوگ رہتے ہیں، بکرا خریدے
آٹو میں لے جانے کے واسطے 200 روپے لگتے، تو بائک میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب بکرے کے دونوں پیر نیچے لگ رہے ہیں، کبھی سامنے ڈکی کے پاس رکھ لیا، اب بکرے کا منہ یا کان روڈ پہ لگ رہا ہے، وہ بیچارہ پورا روڈ پکارتے جا رہا ہے، کہیں سگنل کھڑا، آس پاس کے پورے لوگ اس بکرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بکرا بکرا کیا کر رہا ہے۔ تو سارے ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی بکرا یعنی وہ جانور معصوم ہے، یہ لے کے جانے والا بکرا دکھ رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ ایک جانور کو کیسے لے جانا چاہیے۔ 100-200 روپے میں کیا جا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کتنا ان کو ٹھیس پہنچے گا، تکلیف ہوگی، بکرا بار بار پکارے گا تو اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس واسطے تکلیف دینے والی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو بکرا جانور لٹا کر اس کی گردن پہ پیر رکھ کر پھر چاقو تیز کرتے ہوئے دیکھا، کوڑا لے کے خوب بجایا۔ کیا عقل ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تیز کر لینا چاہیے تھا، آپ جانور کو لٹا دیے، اس پہ پیر رکھ کے اب آپ چاقو تیز کر رہے ہو، یہ چاقو تیز کرنے کا ٹائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی وجہ سے انسانوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ بھائی جب جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا تو انسانوں کیسے پہنچاؤ گے؟ اس انسانوں کو تو بدرجہ اولا تکلیف سے بچانا چاہیے۔ اب انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی شکلیں کیا ہیں؟ جانور لا کے اپنے گھر کے سامنے باندھ لیا۔ اب یہ جو گلی ہے لوگوں کے آنے جانے کی، یہ ابا حضور کا روڈ تو نہیں ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، وہاں لا کے جانور باندھ دیا۔ اب اللہ نہ کرے کوئی بچہ وہاں سے گزرا، اس بیل نے لات مار دیا، اس بچے کے سینے پہ لگ گیا، منہ پہ لگ گیا یا گلے پہ لگ گیا اور اسے ہڈی ٹوٹ گئی یا جان نکل گئی، بچہ جا کے نالی میں گر گیا، کچھ بھی تکلیف پہنچ گئی، اس جانور کو تو کامن سینس نہیں ہے کہ بھئی میں کس کو لات مارنا کس کو نہیں مارنا، جو یہاں لا کے باندھا اس کو مارنا چاہیے تھا، لیکن اس کو تو اتنی عقل نہیں ہے کہ کون باندھا کس کو ماروں۔ اب وہ کسی بچے کو مار دیا، کسی عورت کو مار دیا، کسی بوڑھے کو مار دیا، یا جو گوبر راستے میں پڑا ہے اس سے کوئی پھسل کے گر گیا، یا جو گھاس راستے میں ڈالے ہیں اس کی وجہ سے کچرا ہو گیا، گندگی ہو گئی، بدبو آ رہی ہے، غیر مسلم وہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ اب جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی اوجڑی ہے، خون ہے، بوٹی ہے، وہ سب وہیں پڑا ہوا ہے، جس پتھر سے جانور باندھا ہے وہ پتھر وہیں پڑا، آڑے پڑا ہوا ہے، وہاں سے کار نہیں جا سکتی، آٹو نہیں جا سکتا، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ چلتا، اتنا زیادہ اس میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا بھی اگر مومن ہے کوئی مسلمان تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دے۔ اب یہاں راستے میں تکلیف پہنچانے کا کام کر رہا مسلمان۔ اب ہمارے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ جانور کو لا کے گھر میں باندھ سکیں، انسانوں کو رہنے جگہ نہیں ہے، جانوروں کو کہاں سے لا کے باندھیں گے؟ تو پھر اس صورت میں مسلمانوں کا کوئی ایک میدان جگہ ایسی ہو جہاں پر اپنے اپنے جانور لے جا کے باندھ لیں، یا کوئی ایسا کونا ہو جہاں پر اپنے جانور باندھ لیں، یا دن میں جانور اندر باندھ لو، رات میں باہر لا کے باندھ لو، یا رات میں اندر باندھ لو، دن میں باہر باندھ لو۔ ایسی کوشش کرو کہ جتنا کم تکلیف پہنچا سکتے ہو اتنا کم تکلیف پہنچا۔ ہمارے جانور کے ذبح کرنے سے کسی مسلمان اور کسی پڑوسی اور کسی ایرے غیرے کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرمائی، دیکھیے، من رحم ذبیحتن رحمہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چڑیا کو بھی ذبح کرتے ہوئے اس پر بھی رحم کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس جانور کے کاٹنے والے پر رحم کریں گے۔ تو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اگر ہم واقعتاً قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ جانور کے ذبح کرنے میں کیا کیا چیزیں شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اب جب شریعت پسند نہیں کرے گی تو ثواب کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ تو کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جانور کے سامنے چاقو تیز کرنا پسند نہیں، جانور کو گھسیٹ کر لانا مذبح تک پسند نہیں، لٹانے کے بعد جانور کو ذبح کرنے میں دیر نہیں کرنا، کند چاقو اور چھری سے ذبح نہیں کرنا، تیز چاقو ہونا، جانور کو قبلہ رو لٹائے بغیر اگر کرو گے تو یہ مکروہ ہے۔ عیسائی یا مسلمان کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے ذبح کرو گے شریعت پسند نہیں کرتی۔ گلے کی طرف سے کاٹنے کے بجائے گدی کی طرف سے اگر کاٹو گے شریعت پسند نہیں کرتی۔ ذبح میں بے جا سختی کرنا بھی شریعت میں پسند نہیں ہے۔ 4 رگوں میں سے کوئی تھوڑی تھوڑی رگیں کاٹا تو شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے قصاب کا گرم ہونا شریعت پسند نہیں کرتی۔
اس لیے جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، قصاب کو گرم نہیں ہونا، اس پر برف ڈال کے رکھو، اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال کے رکھو۔ ان لوگوں کو ایک دن میں ایک ٹارگٹ پورا کرنا رہتا ہے، اتنے جانوروں کی کھال نکالنا ہے، تو ابھی جانور کا چاقو کاٹے بھی نہیں رہتا، نہیں آپ بس آپ چھوڑ دیجئے، ہم دیکھ لیتے آپ، وہ 3 رگیں بھی کٹی نہیں رہتی، اس سے پہلے چاقو لے کے یہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور کھال نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، جانور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کی کھال نکالی جائے، گردن توڑی جائے، ہڈیاں توڑی جائے، جو بھی ہوں۔ بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا شریعت پسند نہیں کرتی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد کے کیا مسائل ہیں؟ اس میں کھال کے بھی مسائل ہیں، گوشت کے بھی مسائل ہیں۔ مختصراً یہ دیکھ لیں، جانور کی جو کھال ہے صدقہ کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کھال کو کیمیکل لگا کر ہم خود یوز کرنا چاہیں، جانماز بنا کر، بستر بنا کر، بیگ بنا کر، کوئی بیلٹ بنا کر، جرکن بنا کر، کچھ بھی بنا کر ہم خود بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جانور کی کھال کسی بھی غریب کو، مالدار کو گفٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جانور کی کھال بیچ کر اس سے گھر کے برتن خریدنا چاہیں، گھر کے برتن خرید کر، کپڑے خرید کر، کتابیں خرید کر یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر جانور کی کھال بیچ کر پیسے لیں گے تو پھر وہ پیسے صدقہ کرنا واجب رہے گا۔ جانور کی کھال کا بہترین مصرف غریب لوگ ہیں، یا جانور کی کھال کا بہترین مصرف وہ مدارس ہیں۔ اب چونکہ کھال کی قیمت بہت کم ہو چکی ہے، تو ہم جو قیمت پر بیچا کرتے تھے، جیسے بکرے کی کھال 300 ساڑھے 300 میں فروخت ہوتی تھی، اور بیل وغیرہ کی کھال 1800 2000 میں فروخت ہوتی تھی، اتنی قیمت کوشش کرنا ہماری طرف سے کسی مدرسے کو صدقہ دے دیا جائے، یہ اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ کھال کو زمین میں دفن کر دیا، پھینک دیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حلال جانور کے اندر بھی اللہ نے 7 چیزیں حرام رکھی ہیں، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ جب جانور ذبح کرتے ہوں، رگوں سے خون نکل کر بہتا ہے، بعض لوگ اسے برتن میں پکڑ لیتے ہیں اور اسے پکا کے کھاتے ہیں، یا کوئی غیر مسلم آ کر مانگ رہا ہے تو بھی دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے بولو خون کے بجائے ہم تمہیں گوشت دیں گے، گوشت کھاؤ، خون کیا کھاتے ہو؟ پہلے ہی خون چوس چوس کے آدمی کو پریشان کر رکھے ہو، اب کیا خون پینے آئے ہو؟ اس واسطے گوشت کھاؤ اور موٹے تازے بنو، گوشت انہیں ہدیہ کرو، خون دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نر کی پیشاب گاہ، یعنی میل کی پیشاب گاہ، یہ بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ کپورے، یہ بھی کھانا جائز نہیں، صرف بقرعید میں نہیں، پورے سال ہمیشہ کے لیے چیزیں حرام ہیں۔ جو قصاب کپورے بیچتے اور اسے خریدتے اور اس سے پیسے کماتے ہیں، یہ بھی گناہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، مادہ جانور کی پیشاب گاہ، فیمیل کی پیشاب گاہ۔ نمبر 5، غدود۔ نمبر 6، مثانہ۔ غدود کا مطلب ہے جانور میں بیماری آ جاتی ہے تو کہیں کہیں پر اس کے گوشت گٹلی کی طرح جمع ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، وہ جائز نہیں کھانا۔ ایسے ہی مثانہ، پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 7، پتا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو جانور میں کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی جانور کی بوٹی ہے، اوجڑی ہے، یہ کھانا جائز ہے، لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ کھانا درست نہیں ہے۔ گوشت کے سلسلے میں یاد رکھیں، جانور کے گوشت کے سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ بھئی 3 حصے کر کے، اپنے لیے ایک حصہ، غریبوں کے لیے ایک حصہ، رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ، اس طرح تقسیم کرو۔ پورا خود مت کھاؤ، کھاتے کھاتے کولیسٹرول بڑھ گیا، ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، اسٹنٹ ڈالنا پڑ رہا ہے، اور کتنا کھائیں گے، پیٹ باہر نکل رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کا گوشت تو بھی کم از کم غریبوں کو پہنچاؤ، بیواؤں کو پہنچاؤ، اپنے محلے کے یتیموں کو پہنچاؤ۔ 3 حصے امانت داری سے تقسیم کرو، گوشت اپنے لیے، ہڈیاں غریبوں کے لیے، اس طرح مت کرو۔ جو گوشت آپ کا غیر مسلم دوست کھاتا ہے، معلوم ہے، غیر مسلم کو بھی گوشت دو۔ اگر بڑے کا نہیں کھاتا، چھوٹے کا کھاتا تو چھوٹے کا پہنچاؤ۔ جو کھاتا ان غریب غیر مسلم دوستوں کو بھی پہنچاؤ۔ آپ کے فیکٹری کے، کمپنی کے اونر، باس ہیں، وہ کھاتے، مست بریانی لے جا کے کھلاؤ، مندی پکا کے کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی اس موقع پر دو۔ وہ اس واسطے ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں کہ سب تم ہی کھا رہے ہو، ہمیں نہیں دے رہے ہو، اس واسطے جانور کو لاتے وقت ہی وہ پکڑ کے پریشان کر رہے ہیں۔ ان کو آواز سے بولو کہ ہم کاٹنے کے بعد آپ کو بھی کھلائیں گے، آپ کی دعوت رکھیں گے، ان کو کاٹ دے کے بلاؤ، مستقل 2-2 4-4 کلو تول کے دو، تب جا کے کلیجہ ٹھنڈا پڑے گا ان کا۔ 2-4 زائد مسائل ہیں گائے خریدنے کے سلسلے میں۔ دوغلاپن، مکاری چل رہی ہے،
ایک طرف تو ملک میں بیف ایکسپورٹ کمپنیوں کو لائسنس ملے گا اور ساری بیف کمپنیاں نان مسلم کی ہیں، اور اس سے کروڑوں روپے ان ٹیکس کے طور پہ وصول بھی کیا جائے گا، اور یہ سارا ملک جانتا ہے، رپورٹس ہمارے پاس بھی موجود ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوغلاپن یہ ہے کہ اسے ماتا مان کر موب لنچنگ کرنا، رکشک کے نام پر انسانوں کو مار دینا۔ ان موقعوں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس جانور کو خریدنا چھوڑ دے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، اس وجہ سے نہیں کہ بھئی ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ یا تو متحد ہو جاؤ یا تو محتاط ہو جاؤ، نہ متحد ہوتے نہ محتاط ہوتے، بیچ بیچ کی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ٹھگائی ہوتی رہے گی، بلا وجہ کے جان جاتی رہے گی۔ یا تو متحد ہو کر کوئی قانون پاس کروا لو کہ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دو، اب ماتا مانے ہو تو نیشنل اینیمل قرار دو، اس کے بعد سے بیف کمپنیوں پہ پابندی لگاؤ، ایکسپورٹ بند کرو۔ یا تو ایسا کر سکتے ہو تو کر لو، ظاہر سی بات ہے نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکتے تو بیچ میں کیوں خواہ پیسے جاتے ہیں۔ اور جانور خریدنے کے بعد جیسے وہاں سے خریدے، ڈیلیوری کرنے کی ذمہ داری بھی بیچنے والے پہ دو، خود جانور وہاں سے لے کے مت آؤ۔ آپ دیکھو، اگر شراب بیچنا اللیگل ہے، لائسنس کے بغیر نہیں بیچ سکتے، ریپ کرنا اللیگل ہے، لائسنس کے بغیر آپ زنا دھندا نہیں کر سکتے، ہتھیار بیچنا اللیگل ہے، آپ لائسنس کے بغیر بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے۔ اگر کہیں بیچتے خریدے پکڑے گئے تو بیچنے والے کو بھی پر بھی کرائم ہوگا، خریدنے والے پر بھی کرائم ہوگا۔ اگر گائے خریدنا بیچنا کرائم ہے تو صرف خریدنے والے کو ہی پکڑا جاتا ہے، بیچنے والے کو نہیں پکڑا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایک طرفہ کرائم ہے، ایک طرفہ دوغلاپن ہے۔ تو ایسے موقع پر کیوں انسان اپنے آپ کو حماقت والی حرکت میں ڈالے؟ عقیدے کے طور پر عقیدہ یاد رکھیں، شریعت نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہی رہیں گے، کسی کے قانون بنانے سے وہ حرام نہیں ہوں گے، عقیدہ یہ تو یہی رہے گا۔ تو اس واسطے یا تو متحد ہونا یا تو محتاط ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات، کہ عید کی نماز سڑکوں پر پڑھنے کے سلسلے میں جیسا کہ اب ہنگامہ چل رہا ہے، بھئی پورا سال مسجدیں خالی رہتی ہیں، فقہا نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ بھئی مسجد میں عید کی نماز پڑھتے ہو، مسجد بھر گئی، دوسری جماعت کر لو، آپ لوگ دوسری جماعت سے پڑھ لو، خواہ مخواہ پاگلوں کے منہ لگنے کی عقل مندی نہ کرو، بلا وجہ کے سڑکیں جام کرنے سے انتشار ہوتا ہے۔ اس موقع پر پورا ملک جانتا ہے کہ غیر مسلموں کی گنیش یاترا سڑکوں پہ نکلتی ہے، ان کی ہولی دیوالی سڑکوں پہ ہوتی ہے، اور دوسرے مذہب والے لوگ بھی مہینہ مہینہ روڈوں پہ سوتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن مسئلہ صرف ایک طبقے سے متعلق ہے۔ تو اس واسطے ایسی یہ باتیں مذہبی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سیاست کو چمکانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو عقل مندی سے کام لیتے ہوئے تکلیف پہنچائے بغیر اپنے جان مال کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔